علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آئیے چلیں بارگاہ نبوت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ و شمائل میں سے ایک دو باتیں ہم جان سکیں بزبان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. وعن عبد اللہ بن حارث بن جازئی قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن سلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع طرفه إلى السماء. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حرکت کو، ہر لفظ کو بغور دیکھا کرتے تھے اور اس سے اخلاق حمیدہ و اخلاق کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے اور اپنے آپ کو اسی طرح ڈھالنے میں لگ جاتے. ہم جانتے ہیں کہ عرب کا وہ دور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے تو ایام جاہلیت کا زمانہ تھا. اور اخلاق بھی اتنے گرے ہوئے تھے کہ انہیں ہر چھوٹی بڑی بات تربیت دی جانے کی ضرورت. بغور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام کو قبول کرنے کے بعد آپ کے تمام اخلاق و شمائل کو بغور مطالعہ کرتے اور ان پر اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کیا کرتے تھے. وعن عبداللہ ابن حارث ابن جازعین حضرت عبداللہ بن حارث بن جازعین قال فرمایا ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي رحمة الله عليه. وعن عبد الله ابن سلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع طرفه إلى السماء. حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے بڑھ کر تبسم کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا. اور حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوس فرماتے یعنی بیٹھتے اور گفتگو میں مشغول ہوتے، یتحدث یکثر ان یرفع طرفه الى السماء، تو آپ گفتگو کرتے ہوئے بہت مرتبہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا کرتے تھے۔ یہ شمائل ہیں آپ کے ہمیشہ، یعنی وہ عادات و اخلاق ہیں جنہیں ہمیں بھی اختیار کرنا ہے۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے مبارک پر ہمیشہ تبسم رہا کرتا تھا۔ آپ تبسم فرماتے، تبسم میں کیا بات ہے؟ مسکرانا، تبسم مسکرانے کو کہتے ہیں۔ تبسم ہنسنا ایک ہے، ہنسے لگانا ہے۔ تہذیب یہی بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادات تھی اسی کو ہم اختیار کریں۔ آپ کبھی بھی کھل کر ہنستے نہیں تھے اور نہ قہقہے لگاتے تھے، صرف اور صرف آپ تبسم فرمایا کرتے تھے۔ تبسم یعنی بغیر آواز کے مسکرانا، جس میں آواز نہیں ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ہمیشہ تبسم ہی ہوا، الا ماشاء اللہ جب آپ کو غصہ یا دوسرے کسی صحابی کی غلط فہمی یا دوسرے کسی کام پر آپ کو جلال آ جاتا تو دیکھتے کہ آپ کے چہرے مبارک کو لال ہو جایا کرتا، سرخ ہو جایا کرتا تھا اور آنکھیں بڑی ہوتی اور آپ ایک دم غیظ و غضب میں نظر آتے تو صحابہ ڈر جاتے تھے اس وقت کہ آپ اگر اس طرح آپ جلال میں آ جائیں، ہو سکتا ہے کہ آسمان سے ہمارے اوپر کوئی عذاب نازل ہو جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیٹھتے محفل کے اندر تو آپ جس وقت گفتگو فرماتے یا بات کرنے کا ارادہ کرتے تو آپ اکثر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھا کرتے۔ یرفعو طرفہ الی السماء، قرآن نے آپ کے اخلاق کے تعلق سے بتایا، ما ینطق عن الہوی، آپ نے کبھی بھی اپنی خواہش سے نہیں بات کی۔ نطق کے معنی ایک لفظ بھی ادا کرنا، ایک چھوٹی سا لفظ بھی دو ہونٹ کو ہلا کر جو آواز یا لفظ منہ سے ادا ہوتا ہے اس کو نطق کہتے ہیں۔ اس لیے انسان کیا ہے؟ ناطق کہلایا۔ تمام مخلوق جو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائی وہ ناطق نہیں ہے، نطق نہیں کرتا ہے، اور صرف خیر البشر انسان جو ہے اشرف المخلوقات، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ناطق بنایا، یعنی نطق کے معنی اپنے ہونٹوں کو ہلا کر کے آواز کرنا جس میں بات یا لفظ ادا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے تعلق سے فرمایا قرآن میں کہ ما ینطق عن الہوی الا یوحی یوحا، صرف وہی جو آتی تھی اس وحی ہی کو آپ اپنے زبان مبارک سے ادا فرماتے تھے، یعنی ہر وہ لفظ جو آپ کی زبان سے ادا ہوتا تھا وہ وحی ہی ہوتی تھی، الا وحی یوحا، الا کہ وہ وحی ہوتی۔ اب آپ
اس کے انتظار میں ہمیشہ آسمان کی طرف دیکھا کرتے. آپ گفتگو فرماتے ہوئے صحابہ کرام کی مجلس میں بار بار آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے اور وہی کا آپ کو انتظار ہوا کرتا تھا. اور جب بھی کسی سے گفتگو کرتے آپ کے چہرے پر، جب باہر سے لوگ آتے، نئے آتے، بدو آتے، عربی آتے، تو دیکھتے دور سے کہ ایک دم چہرہ مبارک آپ کا اتنا ایسا لگتا کہ گویا کہ آپ کسی ایک گرم غصے والے نظر آئے، لیکن سنجیدہ نظر آتے تھے. اور جب آپ کلام فرماتے تو آپ مسکرا کر، تبسم فرما کر کلام فرمایا کرتے تھے، اور جو بھی ہے صحابہ آپ کی چہرے مبارک کو تکتے رہتے تھے، ہمیشہ بھی کی طرف دیکھا کرتے تھے. وہ تبسم کو لے کر اپنی زندگیوں کو سنوارا کرتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے سے چھوٹے ادا کو بھی ہمیں اپنانا چاہیے اور اسی کو اختیار کرنا چاہیے. یہ بد تہذیبی ہے کہ ہم خواہ لگا کر ہنسے یا زور سے ہنسے، کہ یہ ہمارے اسلام کے اندر تہذیب نہیں ہے. مسکرانا چاہیے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل میں سے. اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب له الاسماء الحسنى من احصاها دخل الجنہ. لا الہ الا انت یا اللہ، 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 استغفرک 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 یا اللہ،
استغفرک یا ماجد 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 هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الخابز الباسط الخافض الرافع المعز المضل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور یا اللہ 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 یا ماجد 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 اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں اسم ہے ماجد، مجد والا۔ مجد کے معنی بزرگی کے، بزرگی اللہ تبارک و تعالیٰ شان ہے۔ ماجد بزرگی والا،
یہ مجد والا، مجد کہتے ہیں یعنی ایک ایسی شان جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام احوال اور علم کے ساتھ اپنے عرش پر جلوہ فروز ہوتے ہیں۔ جو مجد ہے وہ بزرگی دیتا ہے، جو خلاف اس کے ہے یعنی عزت والے کو مجد کہتے ہیں، وہ دوسرے وہ ہے اللہ ہی کی ذات، کسی کی ذات میں نہیں، اور وہ جس بندے کو چاہے اپنی جانب سے مجد عطا فرماتا ہے۔ ماجدو یا ماجدو یا ماجدو یا ماجدو، بزرگی عطا فرماتا۔ اگر کوئی سمجھے کہ میرے ذاتی صفت ہے یا مجھے بہت بڑا ہے تو وہ تکبر میں چلا جائے گا۔ یہ بزرگی، یہ مجد جو عطا ہوا ہے یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جب اپنے بندے کو دیتا ہے تو وہ اس پر غرور و تکبر نہ کرے، سمجھے کہ یہ میری ذات کی صفت نہیں، اللہ ہی ماجد ہے اور اللہ ہی بزرگ ہے اور بزرگی والا ہے، اور وہی بزرگی دینے والا۔ یا ماجدو یا ماجدو یا ماجدو یا ماجد 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 یا ماجدو یا ماجدو یا ماجدو یا ماجد۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد الرحیم، 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 صلی اللہ علیک یا ایھا النبی 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 الرحیم، وسلم علیک اللہ 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 صلو علیہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ قل هو اللہ احد واللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد واللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد واللہ الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اوصل صوابنا قرآن من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله بأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، خصوصا إلى روح غوث الثقلين الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه، ثم إلى خواجہ خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم إلى خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم إلى قادر ولی شاہ الحمید گنج سوائی سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم إلى أرواح سلاطين أربعة رضي الله تعالى عنهم، ثم إلى أرواح كل شيوخ سلسلتنا، خصوصا إلى روح جدي سيدي سيد نوري شاه رضي الله تعالى عنه، ثم إلى روح سيدي ومرشدي ومولاي سيدنا سيد محمد عامر كليمي شاه رحمة الله عليه ورضي الله تعالى عنه، ثم إلى أرواح والديني رحمة الله، ثم إلى أرواح الذين سبقونا بالإيمان. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا سهل لنا مهماتنا أنت تعلم هوائجنا يا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصرنا، اللهم اغفر من خذلنا، اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم سخر لأعدائي كما سخرت الريح لسليمان بن داود عليه السلام، ولينهم كما لينت الحديد لداود عليه السلام، وذللهم كما ذللت فرعون لموسى عليه السلام، وخيرهم كما خيرت أبا جهل لمحمد عليه السلام، بحق كاف يا عين صاد وبحقها ميم عين سين قاف، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، صم بكم عمي فهم لا يبصرون. إياك نعبد وإياك نستعين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على